ہو گئے ہیں، اللہ نے اپنی تجوری بند کر لی ہے ہمارے حوالے سے۔ غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بند جائیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت ہے ان پر ان کے اس قول کے سبب۔ بل یداہ مبسوطتان، اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، اور وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ یہ اس کا اختیار ہے کہ یہ فضیلت کس کو دے۔ تم اس فضیلت کے حقدار اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معزول کر دیا اور دے دی وہ فضیلت بنو اسماعیل کو۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اے نبی جو کچھ آپ کی رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے ان میں سے اکثر لوگوں کے اندر طغیانی اور انکار اور بڑھ جاتا ہے، ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوتا ہے، وہ اور زیادہ غصے میں دانت پیستے ہیں جب قرآن نازل ہوتا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان ڈال دی ہے دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک کے لیے۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، جب بھی یہ آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کے لیے، سازش کا بازار گرم کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اکسا کر لاتے ہیں کفار کو جنگ کے لیے، اطفأها اللہ، اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھا دیتا ہے، ان کی سازش کو ناکام بنا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں فساد مچانے کے لیے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ ان مفسدوں کو، فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لائے ہوتے، یعنی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے، قرآن پر بھی ایمان رکھتے، واتقوا، اور پرہیزگاری کی روش اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ہم ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیتے، گناہ بخش دیتے، ولا ادخلناہم جنات النعیم، اور پھر ہم ان کو داخل کرتے نعمت بھرے باغات میں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو اب بھی کھلے ہوئے ہیں، اس کی رحمت جو ہے وہ اب بھی ان کو اپنی آغوش میں لے سکتی ہے، یہ سیدھے رستے پر تو آئیں، سارے دروازے کھلے ہیں، راستہ تو اختیار کریں وہ جو اللہ نے بتایا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہ تو بات ہو رہی آخرت کی، اب فرمایا دنیا میں بھی اگر انہوں نے قائم رکھا ہوتا تورات کو اور انجیل کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو کچھ نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے، اس سے مراد اکثر مفسرین نے لیا ہے قرآن، یعنی تورات اور انجیل کے احکامات کو بھی یہ قائم رکھتے اور اس قرآن کو بھی قائم کرتے، اور اگر قرآن کو قائم کریں تو گویا تورات اور انجیل خود اس کے تابع ہو کر اس میں شامل ہو جاتے۔ تو اگر یہ رستہ انہوں نے اختیار کیا ہوتا تو فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو پھر دیکھتے اللہ کی نوازشات، وہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی، یعنی آسمان سے بھی برکات نازل ہوتی ان پر، اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی، زمین بھی ان کے لیے اپنے خزانے اگل دیتی۔ اور اس میں اصل میں اس امت کے لیے بھی بشارت ہے اور ہدایت ہے کہ اگر دنیا کی خوشحالی بھی آئے گی تو اسی رستے سے آئے گی، امن و امان اور خوشحالی شریعت کو نافذ کرنا اسی میں ہے۔ ایک تو آخرت کا اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے احکامات پر چلے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اس کے لیے وہ نعمتیں ہیں جو اس نے تیار کی ہیں اپنے ان بندوں کے لیے، اور دنیا میں بھی مسلمان قوم کے لیے خوشحالی اور امن و سکون، وہ سب کچھ جو ہے موقوف ہے اس پر کہ وہ اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو قائم کرے۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی بھی میانہ رو ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، معتدل مزاج ہیں۔ وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو بہت ہی بری حرکتیں کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ پہنچا دیجئے جو کچھ کہ اترا ہے آپ پر آپ کے رب کی جانب سے۔ آپ تو بغیر شوشے کی تبدیلی کے اس وحی کو آگے پہنچا دیجئے، کنوے کر دیجئے، بلغ کا اصل مفہوم کنوے کر دیجئے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کسی مصلحت کے تحت کسی بات کو چھپانا عارضی طور پر ہی چاہے ہو، وہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے، جو اس کا فیصلہ ہے وہ آپ نے من و عن آگے کنوے کرنا ہے، یہ تبلیغ، یہ ہے ذمہ داری رسول کی۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے نہیں پہنچایا اس کا پیغام، پھر تو جو رسالت کی آپ پر ذمہ داری ڈالی گئی تھی وہ تو ادا نہیں ہوئی۔ پھر اگر بالفرض ایسا ہوا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ،
اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو، ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا. آپ مطمئن رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. یہی عصمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا سامان ہوتا ہے نبی کے لیے. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، کہہ دو اے کتاب والو تم کسی بنیاد پر نہیں ہو، تمہارا کوئی موقف نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم سے بات کرو، کوئی مطالبہ کرو، کوئی دعا کر سکو. حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم قائم نہ رکھو تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے. تم تورات اور انجیل کو مانتے ہو لیکن اس کے احکامات کو نافذ اپنے ہاں نہیں کرتے. تم کہتے ہو وہ کتاب ہدایت تھی اور ہم قرآن کو نہیں مانتے. تو وہ ہدایت تھی تو وہ ہدایت تم نے کہاں چھپا کر رکھی ہوئی، اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اسے قائم کرو، اس کو امپلیمنٹ کرو. اور پھر یہ ہے کہ اب یہ قرآن ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس کو قائم کرو. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اسی آیت کو یوں سمجھیے کہ اس میں خطاب ہم سے بھی ہے. یا اہل الکتاب، الفاظ تو یہ ہیں کتاب والو اہل کتاب، لیکن بین السطور میں پیغام ہمارے لیے ہے کہ یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم. اے قرآن والو تمہارا بھی کوئی موقف نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی جڑ نہیں، کوئی ہم سے بات کرنے کا منہ نہیں جب تک کہ تم قرآن کو اور جو کوئی شریعت ہم نے نازل کی ہے اس کو نافذ نہیں کرتے. کس حیثیت سے بات کرتے ہو؟ کس منہ سے دعا کرتے ہو؟ اور خاص طور پر سودی معیشت جس کے بارے میں صاف کہہ دیا گیا کہ وہ تو پھر اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. ایک طرف اللہ اور رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہو، دوسری طرف اس جنگ کو بند بھی نہیں کرنا چاہتے اور دعائیں بھی اللہ سے کرتے ہو. تو کوئی موقف نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی منہ نہیں ہے دعا کرنے کا. اور یہی وجہ ہے کہ دعائیں ہم کرتے ہیں وہ کہاں جاتی ہیں واللہ اعلم. حرمین میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے رمضان میں خاص طور پر، اور آگے پیچھے بھی جب یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر کوئی سختی آتی ہے تو قنوت نازلہ اکثر فجر کی نماز میں پڑھا جاتا ہے. اور وہ قنوت نازلہ کیا ہے؟ بد دعا ہے دشمنان اسلام کے لیے، یہودیوں کے لیے، نصارہ کے لیے. اے اللہ ان کو غارت کر دے، تباہ و برباد کر دے، ان کا بیڑا غرق کر دے، جو بھی الفاظ ہیں. لیکن وہ تو چڑھے جا رہے ہیں، بیڑا غرق ہمارا ہی ہو رہا. تو دعائیں جو ہیں وہ کیسے سنی جائیں جب تک کہ تم قرآن کو اور جو شریعت اللہ نے اتاری ہے اس کو نافذ نہیں کرتے؟ کس منہ سے دعا کرتے؟ تو یہ بات بالکل سمجھ میں آنے والی ہے کہ کیوں ہماری دعائیں آج کل قبول نہیں ہو رہی. اور یہ شریعت، یہ چونکہ صورت ہے تکمیل شریعت کی اور شریعت کے حوالے سے کہ ہم نے مکمل کر دی ہے، لہذا یہ بات آ رہی ہے کہ اب نافذ کرو گے تب اللہ کے ہاں مقبول ٹھہرو گے، پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور اے نبی جو کچھ نازل کیا جاتا ہے آپ پر آپ کے رب کی جانب سے، اس سے تو ان میں سے اکثر کی سرکشی میں اور کفر میں اور ضد میں مزید اضافہ ہوتا ہے. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو آپ اب افسوس نہ کیجئے اس کافر قوم کے انجام پر. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی تھے، والصابئون والنصارى، اور جو فرقہ سابیوں کا ہے جس کا ذکر گزر چکا ہے سورہ بقرہ میں، اور نصارہ. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی ایمان رکھے، پختہ یقین رکھے اللہ پر اور یوم آخر پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن جو ہے انہیں پریشان کرے گا. یہ بات سورہ بقرہ میں بھی بالکل تقریباً انہی الفاظ میں آ چکی ہے. اپنے اپنے وقت میں جس نے اپنے ان رسول کی اطاعت کی ہے، ان پر ایمان لائے ہیں، ان کتابوں پر ایمان لائے ہیں، ان کا اجر محفوظ ہے. یہ نہیں ہے کہ یہود کا جو کہنا ہے کہ جو یہودی ہوگا، جو ہماری نسل سے ہوگا، جنت صرف اس کو ملے گی اور باقی سب کے لیے جنت جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ جنت سب کے لیے ہے جو بھی اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہوں اور جن کی اپنی عمل درست ہو. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا. وارسلنا الیہم رسلا، اور ان کی طرف ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا. کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم،
جب کبھی ان کے پاس کوئی